اتفاق سے لگائیں نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر کلیجے کا زور لگا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہے علی کی آنکھ جو علی دشمن کے ایک ایک بندے کو جانتا ہو۔ کہاں تک دیکھتی ہے علی کی آنکھ؟ بیٹھے ہوئے تھے کوفے کی جامعہ مسجد میں، کمبر سے کہا جا کوفے کی فلاں گلی کی فلاں مکان کا دروازے کا رنگ فلاں ہے، بلا کر کمبر پہنچے، توجہ کریں، کمبر پہنچے، اندر سے لڑنے کی آواز آئی۔ آپ نے کہا جا فلاں مکان، فلاں گلی، فلاں محلے کہ فلاں مکان کے اندر میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، انہیں بلا کر دو۔ حضرت کمبر گیا، رات کا وقت ہے، وہ جھگڑ رہے تھے، دروازے پر دستک دی، مرد نے دروازہ کھولا، فرمایا تمہیں مولا علی نہیں، دونوں میاں بیوی آ گئے۔ مولا علی نے فرمایا کیوں جھگڑ رہے تھے؟ اس شخص نے کہا، اس نے کہا مولا یہ میری بیوی، اس سے ہوا میرا نکاح، میں جب اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوں نا تو میرا ذہن بدل جاتا ہے، یہ مجھ سے جھگڑا کرتی ہے کہ تو میرا حق نہیں دیتا، تو میرے حقوق پورے نہیں کرتا، مولا میں کیا کروں؟ میں جب جاتا ہوں اس کے قریب جاتے ہی میری سوچ بدل جاتی، ہمارا اس بات پر جھگڑا ہوا۔ مولا علی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں میں جو پوچھوں گا تجھے سچ بتانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اس عورت نے کہا مجھے بھی قسم ہے اللہ کی میں سچ بتاؤں۔ مولا علی نے فرمایا بتلا، جوانی میں تیرا معاملہ تھا کسی کے ساتھ؟ اس نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تیرے چچے کا بیٹا تھا؟ اس نے کہا بالکل چچے کا بیٹا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ اس نے کہا جی مولا۔ آپ نے فرمایا تجھے حمل ہو گیا؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا تیری ماں تیرے سونا میں شامل تھی؟ اس نے کہا بالکل۔ فرمایا پھر تو نے ایک بیٹے کو جنم دیا؟ اس نے کہا جی مولا۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے اور تیری ماں نے بچے کو آدھی رات میں اس کوفے کی ایک گلی میں کوڑے پر پھینکا؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی۔ مولا نے کہا جب تو اور تیری ماں پھینک کر جا رہی تھی تو ایک کتا اس بچے کی طرف بڑھا، چونکہ تو ماں تھی تجھے رحم آیا، تو نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر کتے کو مارا، مگر وہ پتھر بچے کے سر میں لگا، بچے کا سر پھٹ گیا، تو نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹہ اتار کر بچے کے سر پر باندھا، اور رات کے اندھیرے میں تو ماں بیٹی نکل گئی۔ کیا ایسے ہی ہوا تھا؟ سبحان اللہ۔ کیا ایسے ہی ہوا تھا؟ اس عورت نے کہا مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا علی امیر المومنین ایسے ہی ہوا تھا۔ مولا نے اتنا سننے کے بعد اس جوان کی طرف دیکھا، آپ نے کہا اپنی پگڑی اتار۔ جب اس نے پگڑی اتاری مولا نے کہا بال ہٹا۔ آپ نے کہا اے عورت سن، یہ جو تیرے قریب جانے سے پیچھے ہٹتا تھا اس کی وجہ یہ تھی، یہ زخم کا نشان بتلاتا ہے یہ وہی بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہی بچہ ہے جسے تم نے جنم دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماننے والے علی کے ہوں اور کام حرام کرنا شروع کر دیں؟ یہ نظر ہے علی کی۔ اب سمجھ آ گئی علی کی آنکھ؟ سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، اب سمجھ آ گئی علی کی آنکھ؟ یہ کرما والا شریف بہت بڑا آستان ہے ہمارا ادھر اوکاڑا میں۔ حضرت پیر سید جو اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے بیٹے پیچھے وزیر بھی رہے ہیں، یہ کیا نام تھا ان کا، سمسمام شاہ بخاری، منسٹر رہے، پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے، وزیر رہے، اب چھوڑ گیا پی ٹی آئی۔ یہ سید اسماعیل شاہ صاحب کنوا مالا میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ 2 کتابیں لکھی گئی ہیں، باب کرم اور ابر کرم۔ باب کرم میں یہ واقعہ لکھا، زمانہ مولا علی کا تھا، کوفے کی جامع مسجد تھی، ایک مرد اور ایک عورت علی پاک کی خدمت میں آئے، عورت نے بچے کو اٹھا رکھا تھا، سلام کے بعد مرد نے کہا یا علی ذرا مجھے دیکھیے، میری بیوی کو دیکھیے، میں بھی عربی النسل، میری بیوی بھی عربی النسل ہے، بچہ حبشی النسل ہے، میں تاجر ہوں، میں تجارت پر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، جب واپس آیا ہوں تو یہ بچہ اس کی گود میں تھا، یہ کہتی ہے یہ تیرا بیٹا ہے۔ مولا بچہ
بچہ یا نانکوں پر ہوتا ہے یا دادکوں پر ہوتا ہے یا باپ پر ہوتا ہے یا ماں پر ہوتا ہے. ہم سرخ اور سفید بچہ حبشیوں کی نسل سے ہے. میں کیسے مان لوں یہ میرا بیٹا ہے؟ میں اس سے طلاق دینا چاہتا ہوں مگر یہ مجھے کہتی ہے طلاق نہ دے، یہ تیرا ہی بیٹا ہے. میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مولا فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان. جب یہ کہا نا تو اسی لمحے علی پاک نے اسے کہا توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، خبردار اسے طلاق مت دینا، یہ تیرا ہی بیٹا ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. تیرا ہی بیٹا ہے. بندہ کانپ گیا، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا مولا میں ماننے والا ہوں، آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا، مگر اس کوفے کی جامع مسجد سے باہر نکلوں گا لوگ کہیں گے کل تک تو کہتا تھا میرا ہے نہیں، اب تو اسے اپنا مانے ہوئے. میں اپنے لیے نہیں، میں لوگوں کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا ڈی این اے ہے جو آپ نے 1 سیکنڈ میں کر لیا؟ سبحان اللہ، وہ کون سا سبحان اللہ. وہ کون سا ایکس رے، وہ کون سا ٹیسٹ ہے جو آپ نے 1 منٹ میں کر 1 سیکنڈ میں فیصلہ دے دیا تیرا بیٹا ہے؟ جب اس نے یہ کہا نا تو علی مسکرائے. آپ نے کہا سن، جب تو یہ کہتا تھا نا کہ مجھے دیکھیے، میری بیوی کو دیکھیے، ہم عربی النسل ہیں، بچہ حبشی النسل ہے، تو اس دوران میں میرا حسن مسجد میں داخل ہوا، تیرے اس بیٹے نے میرے حسن کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا. میں علی سمجھ گیا حرامی ہوتا تو اہل بیت کو سلام نہ کرتا. آپ حلالی بندہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولتا. آپ نے فرمایا علی سمجھ گیا حرامی ہوتا تو اہل بیت کو سلام. یہ نظر ہے علی کی. تو مولا نے کہا علی کی آنکھ نے نہ ان جیسا حسین دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے، نہ دیکھے گی. یہ فیصلہ دیا. اب ایک حدیث سننے اور تقریر ختم. یہی فیصلہ پھر ایک اور صحابی کا بھی ہے، تو صحابہ کی بات تو مان لینی چاہیے. سبحان اللہ. تو کیا کہا تھا صحابی نے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ. اور کسی ماں نے آپ جیسا جڑا ہی نہیں. اے ساڑی پنجابی چاہتے ہیں گل مکا چھڑی ہے. انہاں کیا ویکھ دی تے تاں جے کسے ماں ہور جڑیا ہوندا. سبحان اللہ. کسے ماں نے تیڑے جیا جڑی نہیں. آگے انہوں نے کہا خلقتا مبرم من کل عیب، آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے ہیں کأنک قد خلقتا کما تشاؤ، جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ. یہ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، تشاؤ کا کیا مطلب ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. سنیے قرآن کی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. تشاؤ کا مطلب ہے تو جسے چاہے عزت دے. تو انہوں نے کہا کأنک قد خلقتا کما تشاؤ، آپ یوں عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ. حضور کو ٹوکنا چاہیے تھا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہمیں تو برادری کہتی ہے مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے. سبحان اللہ. تو سب بولنا نا تھوڑی رشتہ داری خراب. سبحان اللہ. یہاں تو سپیکر پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا جاتا ہے کہ یہاں مرضی صرف اللہ کی چلتی. حضور کو صحابی کو ڈانٹنا چاہیے تھا، کیسی باتیں کرتا ہے، مرضی تو اللہ کی چلتی. صحابی نے کیا کہا؟ کأنک قد خلقتا کما تشاؤ، آپ یوں پیدا ہوئے گناہوں سے یوں پاک ہیں جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ. حضور کو ڈانٹنا چاہیے تھا، ناراض ہونا چاہیے تھا، لیکن ناراض نہیں ہوئے، ڈانٹا نہیں ہے، خوش ہوئے ہیں. خوش ہو کر حضور نے چادر بھی عطا کی ہے، جنت کی بشارت بھی دی ہے. سبحان اللہ. اب صحابی نے کیا کہا؟ کأنک قد خلقتا کما تشاؤ، جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ اب تو ہمارے وقاص صاحب آ گئے ہیں، یہ بات سنانے کا تو اور بھی لطف آئے گا. سبحان اللہ. آپ تو ماشاءاللہ بالکل دلہا لگ رہے ہیں. ذرا بولیے گا خوش ہوا کریں حضور کے غلاموں کو دیکھ کر. سبحان اللہ. یہ ہمارے شاہ صاحب آئے ہیں، دیکھیں چہرے پر دیکھ کر نور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سبحان اللہ. یہ سید صاحب ادھر بیٹھے ہیں، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ سبحان اللہ. ہوشیار بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. نہیں بولے، سارے نہیں بولے، ہوشیار بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. بالکل توجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ. صحابی نے کہا آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا. کل مظفر آباد والوں، اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نہیں آپ بولے نہیں، یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ کو سمجھ نہیں آیا. سبحان اللہ. صحابی نے کہا آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا.
تو آپ ایپوں سے پاک ہے. اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا. آواز نہیں آئی. اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا. جو پوچھ رہے ہیں وہ جواب دو, سبحان اللہ نہ بولو. اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا. مگر صحابی نے تو کہا آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ. اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا نہ بناتا. تو توجہ کیجئے گا, کیوں کہا آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا؟ اس لیے باقی جتنوں کو بنایا ہے اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. جتنا بھی سونا بندہ ہونا, وہ جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا, اسے اپنا کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے میں باقی تو ٹھیک ہوں مگر میری آنکھیں چھوٹی ہیں, یہ کہیں بھینس کی طرح موٹی ہوتی نا تو مزہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میری ناک پھینی ہے, یہ تلوار کی طرح سیدھی ہوتی تو مزہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرے گال اندر دھسے ہیں, یہ کشمیری سیب کی طرح لال ہوتے تو مزہ آ جاتا. وہ کہتے ہیں میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرے دانت آگے پیچھے یہ موتیوں کی لڑی کی طرح ہوتے تو مزہ آ جاتا. وہ کہتے ہیں میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرے ہونٹ موٹے ہیں, یہ پھول کی پنکھڑی کی طرح نازک ہوتے تو مزہ آ جاتا. وہ کہتے ہیں میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرے کان کڑائی کے کنڈوں کی طرح, یہ کہیں چھوٹے اور اندر کی طرف ہوتے تو مزہ آ جاتا. وہ کہتے ہیں میں باقی ٹھیک ہوں مگر میری گردن کھسی ہوئی ہے, یہ سرائی کی طرح سیدھی ہوتی مزہ آ جاتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرے کندھے اندر ہیں, یہ چوڑا سینہ ہوتا مزہ آ جاتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرا قد چھوٹا ہے, تھوڑا سا لمبا ہوتا مزہ آ جاتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرا رنگ ذرا پکا ہے, یہ صاف ہوتا مزہ آتا. جسے اللہ نے بنایا جتنا بھی حسین ہو, وہ شیشے کے سامنے جائے نا, اسے اپنا کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے. صحابی نے کہا آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا. کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی حسین شیشے کے سامنے کھڑا ہو, اس کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کاش میں ایسا ہوتا, ایسا نہ ہوتا. اللہ نے کہا ہم نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا تاکہ جب ہمارا یار شیشے کے سامنے آئے, ہمارے یار کے دل میں حسرت پیدا ہی نہ ہو. ہمارے یار کے دل میں حسرت ہی پیدا ہو. سبحان اللہ. یہ جو شیشہ ہوتا ہے نا, یہ بے وفا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو سامی بے وفا ہی ہو. کھلو کے تقریر کریے سبحان اللہ کر دو, بیٹھ جائیے تو چوپی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ شیشہ جو ہے نا یہ بے وفا ہوتا ہے. جو اس کے سامنے آ جائے نا یہ اسی کا ہو جاتا ہے. میں سامنے آؤں گا میرا, یہ ہمارے مہمان خصوصی سامنے آئیں گے ان کی, آپ سامنے آ جائیں گے, یعنی جو اس کے سامنے آ جائے نا یہ اسی کا ہو جاتا ہے. بولے ہیں مجھے اندازہ ہے پور مظفر آباد والے شریف لوگ ہیں, سٹیج والے تو بالکل ہی شریف ہیں, یہ تو صبح سے لے کر اب تک بولے ہی نہیں ہیں. اساں بھی شریف ہاں, مگر ہمارے اور آپ میں ایک فرق ہے, ہم گھر میں چپ رہتے ہیں, باہر نکل کے بولتے ہیں. آپ اتنے شریف ہیں, گھر بھی چپ رہتے ہیں, باہر بھی چپ ہی بیٹھے ہوئے. اب بولیے ذرا, یہ شیشہ بے وفا ہے. اسے شاعروں نے کہا, اس نے ایک شاعر عربی کا تھا, اس نے کہا تھا ہمارا دل شیشے کی طرح نہیں کہ ہر کوئی اس میں آئے, یہ عقیق کی طرح ہے کہ جس کا نام ایک مرتبہ لکھ دیا تو لکھ دیا. اس شیشے سے گلا کیا عاشقوں نے اور شاعروں نے, یہ بے وفا ہے. مگر سنیے, جب یہ شیشہ حضور کے سامنے آیا تھا نا, یہ وفا والا ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ بھی وفادار. حضور پردہ فرمایا تھا, 3 یا 4 دن گزرے, حضرت عبداللہ بن عباس روتے روتے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس. یہ نبی پاک کی بیوی تھی, مومنوں کی ماں تھی, ان کی سگی خالہ تھی. انہوں نے کہا عبداللہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یاد آ, حضور کی جدائی میں روتا. حضرت ام میمونہ نے کہا اچھا رو نہیں, میں حضور کی زیارت کا کوئی انتظام کرتا. کہتے میں بیٹھ گیا, وہ اندر اٹھ کے گئی, ایک پوٹلی اٹھا لیں. جب گٹھڑی کھولی نا پوٹلی تو اندر ایک شیشہ تھا. انہوں نے وہ شیشہ اٹھا کے میرے سامنے رکھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے شیشے کو دیکھا نا تو شیشے مجھے اپنی صورت نہ نظر آئی, مجھے حضور نا زلفوں میں کنگھی کرتے ہوئے نظر. سبحان اللہ. مجھے حضور زلفوں میں کنگھی, میں رش کھا کے گرا. میری ماں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا سن, جب آخری مرتبہ حضور میرے گھر آئے تھے نا, اور جب حضور نے آخری مرتبہ شیشے کو دیکھا تو شیشے نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ اب تیرے محبوب کے آخری دن ہے, یہ میں برداشت نہیں کرتا, تیرا یار بھی ہمیں دیکھے, کوئی غیر بھی ہمیں دیکھے. سبحان اللہ. جب حضور نے آخری مرتبہ شیشے کو دیکھا تو شیشے نے حضور کے عکس کو اپنے اندر جذب کر لیا. اگر شیشہ حضور سے وفادار ہو سکتا ہے
سبحان اللہ پھر امتی ہیں حضور کے، سبحان اللہ ہمیں ہونا چاہیے وفادار۔ سبحان اللہ لوگوں 5 منٹ کی تقریر رہ گئی، حدیث کا دوسرا مطلب بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ صحابی نے کہا میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی تو تب کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ خلقتا مبررا من کل عیب، آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے ہیں کأنک قد خلقتا کما تشاء، جیسے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا، سبحان اللہ جیسے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر بنایا، پھر پوچھنے لگا ہوں جاگ رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ آواز نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ بالکل پکی بات ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے جیسے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا، سبحان اللہ حضور تو بھی بنے ہی نہیں، اللہ اللہ حضور ابھی بنے نہیں، سبحان اللہ اللہ حضور کو بنانے لگا، سبحان اللہ اللہ حضور کو۔ اور صحابی نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا، حضور تو بھی بنے ہی نہیں، اللہ حضور کو بنانے لگا تو پوچھ کس سے رہا تھا؟ بھائی حضور ابھی بنے نہیں ہیں، اللہ حضور کو بنانے لگا۔ صحابی نے کہا کأنک قد خلقتا کما تشاء، آپ یوں عیبوں سے پاک ہیں جیسے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنا، تو حضور تو ابھی بنے نہیں، اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ لو جی اے گال دس چھڑو، اے جتنا نظرانہ اسا اسے نو پیش کر چھڑ۔ سبحان اللہ اپنے یار حضور ابھی بنے نہیں، اللہ حضور کو بنانے لگا تو پوچھ کے سرا۔ یقین کریں یہ بات آپ نے دل کے کانوں سے سن لی نا، روح نکل جائے گی، مدینے والے کا عشق نہیں نکلے گا۔ سبحان اللہ لے سن لیجئے پھر حضرت حسان نے کہا خلقتا مبررا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر بنایا ہو، حضور تو ابھی بنے نہیں، اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ تو سنیے یہ جو موقع تھا یہ حضور کے وجود کے بنانے کا تھا، یہ وجود محمدی کے خلق کرنے کا موقع تھا۔ نور محمدی تو صبح ازل میں بن چکا تھا، اولو خلق اللہ مانوی، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جب حضور کا جسم عطر بنانے کی باری آئی تو رب نے نور محمدی کو سامنے کیا اور سامنے کر کے کہا محبوب بتلا تیری زلفیں کیسی بناؤں۔ اب یہ جتنی 2-3 منٹ کی تقریر ہے، نہ ہاتھ نیچے رہنا چاہیے، نہ تمہاری سبحان اللہ میں کمزوری ہونی چاہیے، حضور کی شان میں بولتے جائیے گا۔ اللہ نے کہا محبوب بتلا تیری زلفیں کیسی بناؤں، محبوب تیری آنکھیں کیسی ہوں، محبوب تیرے ہونٹ کیسے ہوں، محبوب تم بولو تو تمہاری بولی کیسی ہونی چاہیے، تیرے رخسار کیسے ہو، تیری بینی مبارک کیسی ہو، تیرے گوشت مبارک کیسے ہو، تیری گردن مبارک کیسی ہو، محبوب تمہارا سینہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے کندھے کیسے ہوں، تمہارے بازو کیسے ہوں، تمہاری ہتھیلیاں کیسی ہوں، تمہاری انگلیاں کیسی ہوں، محبوب تیرے سانو کیسے ہو، اے کملی والے محمد جب تم چلو تو تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے، جب تم مسکراؤ تو تمہاری مسکراہٹ کیسی ہونی چاہیے، اے میرے پیارے محمد جب تو دینے پر آئے تو تیری عطا کیسی ہونی چاہیے، جب تو راضی ہونے پر آئے تو تیری رضا کیسی ہو، جب تو ناراض ہونے پر آئے تو تیری ناراضگی کیسی ہو، بتلا کیسا بناؤں کیسا بناؤں کیسا بناؤں؟ تو نور محمدی نے ایک ہی جواب دیا اور کیا کہا، اے میرے رب مجھے ایسا بنا ایسا بنا ایسا بنا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا انہوں نے کہا ہمیں رب دکھلا، اور جنہوں نے حضور کو دیکھا سبحان اللہ میں نے بولے نہیں بولے نہ بولے پھر آپ گھنٹہ تقریر اور ہوگی، اور جنہوں نے حضور کو دیکھا کسی نے نہ کہا، اس یار نے بھی نہ کہا کہ چلو میرے بارے میں تو اعلان کیا ہے سب کے سانوں کا بدلہ دے دیا، تیرا قیامت کے دن رب دے گا، بدلہ نہ دو اللہ دکھلا دو۔ سبحان اللہ
اس نے بھی نہ کہا میرے بارے میں تو کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان اللہ. چلو نبوت کا دروازہ بند ہے, اللہ ہی دکھلا دو. سبحان اللہ. اس نے بھی نہ کہا ہمارے بارے میں تو کہا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور ہمارا ساتھی عثمان ہے, تو جنت کے ساتھی ہمیں رب دکھلا دو. اس نے بھی نہ کہا جسے مسکرا کر کہا تھا سن تو میری جان ہے. سبحان اللہ. توڑے جو جنہیں بڈی نو آکھیا نا تو میری جان ہے, چپ رہے جہاں عقیدہ ہے مولا علی میری جان ہے. سبحان اللہ. اس نے بھی نہ کہا جس نے کہا کہ ہمیں تو کہا تھا یا علی لحم کلامی دمو کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی علی منی وانا منہ یا علی من ابغض کا فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ یا علی من ابا کا من ابا کا فحبنی من حبنی فقد حب اللہ یا علی محبوں کا محبی و محبی محب اللہ مبغضوں کا مبغضی و مبغضی مبغض اللہ. تیرا گوشت میرے گوشت میں سے, تیرا خون میرے خون میں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے مجھ سے محبت کی اللہ سے محبت کی, جس نے مجھ سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ سے بغض رکھا. یا علی جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا, جو مجھ سے ملا وہ اللہ سے ملا. سبحان اللہ. جو تجھ سے ملا مجھ سے ملا وہ رب سے مل گیا. اس نے بھی نہ کہا کہ اساں تے جان آ تہاڈی, سبحان اللہ. ہمیں دکھلا دو. سبحان اللہ. علماء نے کہا جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا تھا ان کے دل میں رب کے دیکھنے کی حسرت تھی. سبحان اللہ. جنہوں نے حضور کو دیکھا سبحان اللہ. ان کے دل میں حسرت. کہیں کا گولڑے والے سید نے کیسی کوئی مثل نہ, بس جب یہاں سے اٹھو تو یہی پڑھتے جانا کوئی مثل نہ. چپ کر میرے علی جتنے جا رہی ہوں. ایک بابا آپ کے ملتان کے اس طرف سے بھی بولا تھا, اس نے کہا تھا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اتھاں چپ دی جا. پنجابی تے بولو نہ بولو سرائکی تے تو بولنا بنتا ہے. سبحان اللہ. اب ویسے آسا ہوں جگہ دا اس پاسے آن لگیا نا تو میں ایک لفظ سیکھ کے جانا سرائکی دا. سبحان اللہ. پچھلی باری اس نے وسیم نے ہمیں مساط سمجھایا تھا بھی مساط وہ مساط سیکھا تھا. اس سے پہلے ہم لودھرا گیا تو وہاں ہم نے دڑا سیکھا, بھائی اونٹ کے پیر کو دڑا کہتے ہیں. یہ ابھی ہم راجن پور پچھلے ہفتے تقریر کر کے آئے ہیں, ایک لفظ ہم نے وہاں سے سیکھا ملیر. ملیر ہی کہتے ہیں, ملیر. چلو وہ ضرب کوئی زیر زبر کی گڑبڑ ہو جاتی ہے, ماموں کے لڑکے کو کہتے ہیں. تو میں نے وہ کہا, میں نے کہا کوئی نہیں انشاءاللہ 50 سال آنے رہنا تو سرائکی سیکھ جاسے. بس ختم ہو گئی تقریر. ایک ہی بات جملہ ہے بس. کیا کہا تھا بابے نے؟ حقیقت محمد دی چپ دی جائے. سارے چپ ہیں, ابو بکر چپ ہے, عمر چپ ہے, عثمان جب ہاتھوں سے پانی نکلتے دیکھا تھا نا تو وہ چپ ہو گئے تھے. بڑی شان ہے نبیوں کی, ہاتھوں سے پانی نہیں چلا. جب بغیر گٹھلی کے کھجوریں اگتے دیکھی نا تو چپ ہو گئے. آواز نہیں آئی آپ. سبحان اللہ. جب چاند کو اشارے سے ٹوٹتے دیکھا تھا نا تو چپ ہو گئے. سبحان اللہ. جب سورج کو انگلی سے مڑتے دیکھا تھا نا تو سبحان اللہ. جب پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو چپ. جب درختوں کو چلتے دیکھا سبحان تو اللہ. بابے نے کہا اتھاں چپ دی جائے. سبحان اللہ. بولے نہیں آپ, سبحان اللہ. یہ یہاں چپ ہیں. اور جبریل نے جب حضور کو سدرہ سے آگے جاتے ہوئے دیکھا اس نے کہا یہاں تک تو میں لے کے آیا ہوں, یہاں سے سبحان اللہ. حضور پہلی مرتبہ آئے ہیں. حضور نے پوچھا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اس جا رہے, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں چلے جائیں گے. مسکرائے, کہا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا یہاں تک تو میں لایا ہوں, آگے تو میں بھی نہیں گیا. آپ نے پوچھا نہیں, آپ چل پڑے. حضور نے کہا چپ کر, یہ سب کچھ تو بنا ہمارے سامنے. جبریل بھی چپ تھا تو بابے نے کہا اتھاں چپ دی جائے. بولنا پڑنا تو چپ دی جائے. آپ کو بھی بولنا چاہیے, حضور کے لیے بولنا نہ بولیں اتھاں چپ دی جائے. چپ دی جائے. اللہ کوئی نہیں سکتا. او میرا جنوں عرش تو لنگ گئے سن, کتھوں تک گئے سن بتا تو نہیں سکتا. سبحان اللہ. کوئی اور ہوتا تو بتلاتا. سبحان اللہ. خدا نے کیا آج محبوب پیارے, تیرا مرتبہ ہے جو پا تو نہیں سکتا. تیری شان محبوب کی سنتی ہے, بنا کہ تو اتھے تک آ کوئی نہیں سکتا. خدا ہے محمد دی مرضی تے راضی. سمجھو یہ جو عبد المالک نے, عبد الصمد نے, عبد الخالق نے, راجو نے, اور کوئی ایک آدھا نام ہے, اتنا جو خرچہ کیا ہے نا کیوں کیا ہے یہ جانتے ہیں. خدا ہے محمد دی مرضی تے راضی. محمد بنا رب منا نہیں سکتا. خدا جے کر پکڑے چھڑا لے محمد, محمد جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا.
تقریر ختم ہو گئی. ماشاءاللہ. 2-4 باتیں کی ہیں. کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں؟ راضی بیٹھے ہو کہ ناراض ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو ناراض ہو. اب وہ ہاتھ کھڑا کریں گے جو راضی ہو. پکی بات ہے. لے یہ پھر سید شہنشاہ صاحب ہیں, سیون شریف سے آئے ہیں, اولاد ہے ان کی. یہ ایک شعر پڑھیں گے حضور کی شان میں, ایک پڑھیں گے سائیں کی شان میں. جس کا کلیجہ حضور کی شان سن کر ٹھنڈا ہوتا ہے اس نے شان مصطفیٰ سن کے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. نہ بولے تقریر دوبارہ شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا کہنا سن کر؟ سچی سبحان اللہ نہیں کہنی. ملتان والوں کو جیب میں ہاتھ ڈالا سبحان اور اللہ. اس میں سے کوئی نوٹ نکالا سبحان اور وہ حضور کے نام کی لے دے. اور یہ بات یاد رکھیں, حضور نے فرمایا تھا, ہاں اپنی جیب سے, ساتھ والے کی جیب سے نہیں. حضور نے فرمایا تھا جس نے قرب قیامت میں کسی سید کی عزت کی